اچھا جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اچھا ابھی اویلیبل نہیں، سوری. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم قدرت الہیہ پڑھیں گے چیپٹر 10 میں، ٹھیک ہے. جو مین ڈسکشن چل رہی ہے وہ ساری کیا ہے؟ متشابہات ہے. اچھا انڈیکس میں اسکپ کر رہا ہوں، ڈائریکٹ ہم آیتوں پہ جا رہے ہیں. کہف کی 109 سے سٹارٹ کر رہے ہیں جی. میں پڑھوں؟ جی جی سٹارٹ کر لیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اتنی روشنائی ہم اور لے آئیں تو بھی کفایت ٹھیک ہے، نہ کرے. انفینٹی کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے اٹ از انفائنائٹ. اللہ تعالیٰ لکھنا چاہیں، کتابیں لکھنا چاہیں، سٹوریز لکھنا چاہیں، کچھ بھی لکھنا چاہیں، اٹ از انفائنائٹ. انفائنائٹ کو ہم اسٹڈی نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، قدرت. ٹھیک ہے. لقمان 27 جی. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب کلم بن جائیں اور سمندر ذوات بن جائے جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. ٹھیک ہے. انفائنٹی کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ لکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کچھ بنا سکتے ہیں. نحل کی 1 to 26 پڑھ رہے ہیں جی. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا جو میجر ڈسکشن چل رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمدی بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان ہو رہی ہے. نحل کی 3 پڑھ رہے ہیں جی. اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ ہم نے اس نے ہولڈ کیجیے گا. برحق بہتر ترجمہ کیا ہوگا؟ عربی کے الفاظ دیکھیں، کون بتائے گا؟ برحق میں نے بتایا تھا الحق کا کیا مطلب حق ہوتا ہے. قرآن میں جب الحق آ جائے تو الحق سے کیا مراد ہے؟ الحق دین حق کی بات ہو رہی ہے. اس نے جی آسمان و زمین کو دین حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. اب آپ کو آیت کا اصل مفہوم سمجھ آ جائے گا. بھی اللہ تعالیٰ تو دین حق اتار دیا ہے، یہ لوگ شرک کرنے لگے. دین حق آپ کو بتا رہا ہے آپ نے شرک نہیں کرنا. آپ کو آیت کا براڈر سینس میں مطلب سمجھ آ جائے گا جب آپ الحق کو کنیکٹ کر لیں گے دین حق کے ساتھ. الحق جب میجورٹی طور پہ جب قرآن میں آتا ہے تو دین حق کے معنی میں آ رہا ہے. اس کو سمجھیں. لفظ الحق جو ہے دین حق کے معنی میں آ رہا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے. آیت کا پرسپیکٹیو چینج ہو گیا، اس کا کانسیپٹ چینج ہو گیا اور کانسیپٹ بہت ہائی لیول پہ چلا گیا. بھی آسمان و زمین کو یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر رہا، وہ یہاں پہ دین حق کو ایکسپلین کر رہا ہے. دونوں باتوں میں فرق ہے. آیت نمبر 4 پہ جائیں جی. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. ٹھیک ہے. وہ شرک کے ساتھ کنٹراسٹ کے ساتھ یہ ساری آیتیں آتی جا رہی ہیں جی. اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. آیت نمبر 6 جی. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب کہ صحیح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جافشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو
اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں. آیت نمبر 9. اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ٹھیک ہے، وہی ایک ہے. طرف اللہ کی قدرت کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف دین حق ہاں سیدھے راستے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ایمان ٹھیک. پڑھا رہے ہیں. ایمان کن چیزوں پہ لے کے آنا؟ اللہ پہ، کتاب پہ. آیت 10 جی. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. 11 جی. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرا پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نشانی سے بہتر ترجمہ کیا ہوگا؟ عربی کے الفاظ دیکھیں. آیت ہوگا، آیت کہیں آئے ہوگا. آیت، شاباش، آیت 12 پہ آیت، ہاں ہاں ہاں. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. 13. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. 14. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس میں تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. 16. پھر کیا جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے آپ دونوں نے آیت یکساں ہیں. 16 اسکپ کر دی. سوری، اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سٹارز کو، اسٹرانومی کو یوز کر سکتے ہیں کچھ کیلکولیشنز کے لیے، کچھ ہاں کاموں کے لیے. ٹھیک ہے، تو لوگ یوز کرتے ہیں. البتہ جادو فال نکالنا حرام ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی جو دوسری آیت ہے اس میں جادو فال نکالنا حرام ہے، لیکن اسٹرانومی کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو سٹارز کا جو آرٹ ہے. آیت 17 جی. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، اٹ از انفائنائٹ. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی نان مسلم کو چیلنج کر دیں تو میں انفائنائٹی کو ڈیفائن کر دوں، انفائنائٹی کو کیلکولیٹ کر لو. اللہ نے تو نا انفائنائٹ بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کیا ہے کہ جو نعمتیں آپ کو دی ہیں آپ تو ان کو کاؤنٹ تک نہیں کر سکتے. آپ کا سپر کمپیوٹر بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتا. آیت 19. حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے، بلکہ خود مخلوق ہیں. مردہ ہیں وہ نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اچھا، ہم نے تھوڑا سا ٹائم چینج کیا ہے. اٹ از پاسبل کہ ہم 6:20 تک پڑھ لیں. سمد صاحب، ہاشم صاحب، اور لائن پہ میرے کون ہے تو ٹھیک ہمارے؟ ہے.
اچھا مجھے آپ نہیں کی آواز کو 620. تھوڑی آ رہی سسٹر تبسم ذرا اونچا بولیے گا. سمجھ صاحب آپ کو 620 تک ہم پڑھ لیں. جی ٹھیک ہے سر، پڑھ لیں. اچھا ٹھیک ہے، ہم 45 سے نا 620 اس کو کر لیتے ہیں ٹائم کو، 545 سے 620. جی انشاءاللہ. تھینک یو 820. تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کو جو بہتر لوگ ترجمہ آخرت کریں. کو تمہارا نہیں. الہ بس ایک ہی الہ ہے. لفظ الہ جو ہے قرآن کی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے. اس الہ کو ہم چینج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ خدا نہیں ہوگا، الہ ہی رکھیں گے. جی ٹھیک ہے، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار کر ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے، عربی کا لفظ دیکھیں ریپیٹ کر رہا ہے، مستکبرون. پہلا تکبر کون کر رہا تھا؟ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں. ٹھیک ہے، دونوں آیتوں میں دیکھ لیں تکبر کا لفظ آ رہا ہے، اور تکبر ہم پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلا تکبر کون کر رہا تھا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو سب سے پہلے تکبر کس نے کیا تھا؟ ہاں، سب سے پہلے کیا تھا؟ اس نے، ابلیس نے. شاباش. آیت 24. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. اساطیر الاولین. ٹھیک ہے، کتاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے جی قصے کہانیاں، پرانی قصے کہانیاں. 25. جی میرے پاس 25 نہیں آئی بھی سامنے میرے. اچھا اوکے. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ ہر بنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، قیامت کے دن دوسروں کے بوجھ بھی اٹھانے پڑیں گے جو غلط کر رہے ہیں ان کی وجہ سے. نحل کی 26. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے ہی مکاریاں کر چکے ہیں. تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. ٹھیک ہے، ان ساری یہ جو سورہ رات پڑھ لیں، سورہ نحل پڑھ لیں، سورہ روم پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ساروں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ طاقت کا، پاور کا، مائٹ کا، اتھارٹی کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کمانڈس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں انفینٹی کی بات ہو رہی ہے، فائنائٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، نون کی بھی بات ہو رہی ہے، نون کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، سورہ روم پڑھ رہے ہیں ہم 19 to 50. جی وہ زندہ ہے، زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے. وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اس طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے. جی 20. اس کی نشانی میں سے یہ ہے اس کی نشانی میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں
تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. جی 22 دیکھیں وہی پوائنٹس ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں, قرآن بار بار ریپیٹ کر رہا ہے. جی اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, نشانیوں کی اور جگہ اس کی آیات نشانیوں کا میں لفظ ہے عربی کا. ٹھیک ہے جی, آیات کہیں گے آپ. 23 اور اس کی نشانیوں یا آیات میں سے تمہارا رات اور دن کا سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. جی 24 24 میرے پاس اوپر کریں. ہاں, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے, خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی, اور آسمان سے پانی برساتا ہے. پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. جی روم کی 25 اور اس کی نشانیوں میں سے ہے, آیت میں سے یعنی کہ نشانی میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا, بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں, سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں. اچھا انشاءاللہ باقی نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. جزاک اللہ. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. یہاں پہ اس کو اینڈ کر لیتے ہیں, باقی انشاءاللہ اس کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں چیپٹر. ٹھیک ہے جی, شکریہ آپ لوگوں کا. السلام علیکم.